دنیا کو چھ بنا کر اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے دو ممالک ہم سب کو اجتماعی طور پر ڈیپ ڈپریشن کا شکار بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس جنون کا شکار صرف مسلمان ہی ہے۔ اس پاگل پن کے نشانے پر وہ یہودی، مسلمان، عیسائی، بدھ مت، ہندو وغیرہ وہ سب ہیں جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، جن کا دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ پچھلے دنوں بانڈائی پر شوٹنگ کا واقعہ ہوا۔ میرے خیال سے ہم میں سے ہر شخص ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے دنیا کو چورن بیچنے والا ملک معصوم عورتوں اور بچوں کو بے دردی سے ختم کیا جا رہا تھا۔ فضائی بمباری کا مقابلہ ننگے پاؤں بھاگنے دوڑنے والے کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کی ملبوں تلے سلاتا رہا۔ پوری دنیا میں آوازیں اٹھی، مگر یہ نہ وہ دہشت گرد دیکھنا چاہتا تھا اور نہ اس کے حکم پہ چلنے والا اس کا باپ۔ تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو عربی بہروپیوں کو پکا کیا، ان سے مال ہتھیانے کا پلان۔ یہاں دونوں باپ بیٹوں میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ باپ اربوں سے مال گھسیٹنے کے چکر میں رہتا ہے اور بیٹا زمین۔ یہ تنازع چلتا رہے گا، لیکن دونوں مصلحتاً جڑے ہوئے ہیں۔ الگ ہونا ان دونوں کے لیے نقصان دہ۔ پھر بیٹے کا قطر پر حملہ باپ کو مزید الجھنوں میں ڈال گیا۔ پورا جٹ ہڑپ کرنے کے بعد باپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ خیر، عربی تو جدی پشتی غلام، یہ تو ویلکم بھی ہاتھ اٹھا کر نہیں بلکہ ٹانگ اٹھا کر کرتے ہیں۔ تازہ مثال UAE کی دفاعی معاہدہ بیٹے کے ساتھ جو کئی بلینز میں ہے، اس ملک سے جو مسلم خون کو مچھروں سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ خیر، بات آئی گئی ہوگی، لیکن دنیا میں موجود غیر مسلمان اب ان دو بد کرداروں کو بخوبی سمجھتے جا رہے تھے۔ اپنے ہی دیش میں ان کے خلاف آوازیں اٹھانی شروع کر چکے تھے۔ دنیا بھر میں ان کے ظلمت کے چرچے عام ہوتے جا رہے تھے۔ سوشل میڈیا کے طفیل یہ دنیا کے سامنے ننگے ہوتے جا رہے تھے۔ ٹک ٹاک خریدنے سے لے کر ایلن مسک کی مست خوریوں تک سب بے سود ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں یہ بات طے ہو چکی تھی کہ 9/11 کی طرح کوئی نہ کوئی ڈرامہ بہت جلد رچایا جائے گا، خاص طور سے اس ملک میں جہاں بیٹا اپنے قدم اکھڑتا ہوا دیکھ رہا ہو۔ اس میں سے ایک ملک ہمارا ملک یعنی آسٹریلیا تھا۔ 8 اکتوبر سے بانڈائی اٹیک تک ہر ویکینڈ پروٹیسٹ ہوتے رہے۔ یہاں موجود یہودی بھی اس پروٹیسٹ میں شامل ہوتے رہے۔ اس جینوسائیڈ کی آواز آسٹریلیا سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچائی جاتی رہی۔ بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح روکا جا سکے۔ بیٹے کے چاہنے والے اسمبلیوں میں بھی بیٹھے تھے، مگر آسٹریلیا میں موجود ایک بڑی تعداد اس وحشیانہ بربریت سے عاجز آ چکی تھی۔ آسٹریلیا ایک ملٹی کلچرل ملک ہے، اس کو بنانے میں امیگرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ بات بیٹے کو بہت کھل رہی تھی، اور پھر 2 اسٹیٹ حل نے تو جلدی پہ تیلی کا کام کیا، اور ہم سب بخوبی سمجھ چکے تھے یہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے 9/11 کی طرح۔ پھر جب بیٹے کے منہ سے خود یہ شبھ سنے تو یقین ہو چلا کہ سکے کا رخ بدلنے کے لیے غزہ سے کی گئی ہمدردی کو نفرت میں بدلنے کے لیے کچھ بہت بڑا بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ اور وہی ہوا جس کا ذکر انہوں نے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں ہونے کا کر بھی دیا تھا۔ اتنا پرسائز حملہ کہ وقت پر اور ایسی جگہ جہاں نہ صرف بیٹے کے ملک میں بسنے والے لوگ بلکہ اور دوسرے لوگ بھی، تاکہ ہمدردی پوری طرح سمیٹی جا سکے۔ اس پورے خونی کھیل میں انسانی جانوں کا ضیاع سب سے زیادہ تکلیف دہ امر تھا۔ جو 2 کٹ پتلیاں استعمال کی گئیں ان کا مسلمان ہونا لازم تھا، ورنہ اس خون خرابے سے بیٹے کو کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ پہلے تو پاکستان کو چنا گیا، جو سمجھ میں بھی آتا ہے، مگر پھر کچھ دنوں کی میڈیا پبلسٹی کے بعد اسے ہندوستان سے جوڑ دیا گیا۔ ماں طالبی تھی، اٹلی کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ پاپا روم وہیں کے مکین ہیں۔ پھر سنا کہ یہ 2 کردار فلپین بھی گئے تھے، وہاں اس جگہ رہے جہاں لونڈے لپاڑے غلط کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے 9/11 کا ایک ہائی جیکر یاد آ گیا جس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ جہاز ہائی جیک کرنے سے پہلے رات بھر ٹون ہوتا رہا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے تو اسے مذہب سے نہیں، ایڈاپٹڈ ملک سے جوڑنا زیادہ مناسب ہوتا۔ خیر، دونوں حضرات برج پر چڑھ کر بیچارے معصوم انسانوں پر چڑھائی کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے، تو اگر دونوں کا مقصد قتل عام تھا، یعنی بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری، پھر یہ فلمی انداز کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ تو ہجوم میں بھی گھس سکتے تھے، لیکن شاید اسکرپٹ رائٹر کی اجازت نہ تھی۔ اوپر ہیلی کاپٹر، نیچے پولیس والے، لیکن یہ دونوں کام نہ آئے۔ کام کون آیا؟ حقیقی ولن، اسکرپٹ سے باہر والا۔ شاید اس کا وہم و گمان بیٹے کو بھی نہ تھا، جبھی وہ اس بات کو ماننے پر بھی تیار نہ تھا کہ گن چھیننے والا احمد الاحمد ہے۔ بیٹا حواس باختہ ہو چکا تھا، مقصد حاصل تو ہوا لیکن ادھورا۔ مسلمان ہیرو، یہ اب کیسے ہضم ہوتا؟ باقی سب اسکرپٹ کے ذریعے چل رہا تھا۔ سارے ہرے ہوئے بازیگر بیچ پر جا کر مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف زہر اگلتے رہے، لیکن سوچنے پر مجبور ہو گئے جب مسلمان ہمارے دشمن ہیں تو پھر احمد بندوق تھمانے کے بجائے چھیننے کیوں گیا؟ حسب توقع اس شوٹنگ کو محاذ بنا کر البنیزی کو خوب رگڑا گیا، حالانکہ جو مراعات اس خاص طبقے کو دی گئی ہیں وہ شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں۔ 51 مسلمانوں کو کرائسٹ چرچ میں قتل کرنے والا ایک وائٹ آسٹریلین تھا، لیکن یہاں آسٹریلیا مسلمانوں کو کتنی مراعات ملی، کتنے قوانین بنائے گئے؟ یہ کوئی نمبرنگ گیم نہیں، لیکن 51 15 سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یقین نہ ہے تو پاولین ہینسن سے پوچھ لیجئے۔ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر۔